جب بھی کھانا بنائیں تو باوضو بنائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائیں. انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے. میں یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو دوں. میرے پاس رشتے کی ایک بچی جس کی شادی ہوئی تھی اور 6 مہینے کے اندر گھر کے اندر اس کے سسرال میں تھوڑا سا پرابلم چلنے لگا. وہ بیچاری بناتی کچھ بھی لیکن خراب ہو جاتا. خراب سے مرادی کبھی نمک زیادہ کبھی کیا زیادہ. تو روز تمہاری ماں نے تم کو سکھائی نہیں. ساس تو آپ جانتے ہیں اللہ رحم و کرم فرمائے. تو بس وہ پھر شروع روز. تو ایک دن اس نے مجھے حضور مجھے آپ کو نصیحت فرمائیں کہ جو ہے وہ کھانا میں کوشش کرتی ہوں, میری ساس کی غلطی بھی نہیں ہے, وہ جو کہتی ہے بالکل صحیح ہے, مجھ سے کبھی نمک زیادہ کبھی کسی چائے کے اندر شکر زیادہ, تو یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو سب ٹھیک ٹھاک رہے مجھے آپ کو نسخہ بتایا. میں نے کہا بیٹے ایک ہی نسخہ ہے, باوضو کھانا بناؤ اور درود شریف پڑھتے رہو. الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد سے کھانا خراب تو بہت دور کی بات ہے, اتنا لذیذ ہو گیا کہ وہی برائی کرنے والے تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی میں خالی ایسے ہی بات کر رہا ہوں, سرسری طور پر مت لینا. اگر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہے تو خدا کی قسم اس کو دلیل کی روشنی میں سمجھو. جب شہد کی مکھیاں کڑوے پھول کا رس چوس کر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہیں تو وہ میٹھا ہو سکتا ہے, تو تمہارے گھر کا کھانا صحیح نہیں ہو سکتا. یہ یقین رکھو آپ, یہ یقین رکھو آپ. ایک آج کے دور کی سب سے بڑی برائی جو خواتین میں ہے وہ ذرا میں سمجھا دوں, وہ بہت ضروری ہے, اور وہ میں دیکھتا ہوں جو بہت ٹینشن والی بات ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ شوہر کے آنے کے بعد بھی کبھی ماں سے فون پہ لگی ہوئی ہیں, کبھی بہن سے لگی ہوئی ہیں, کبھی سہیلی سے لگی ہوئی. وہ بیچارہ آیا, داد فریاد نہیں, پانی چاہیے, کیسی زندگی گزری, کیسا, کچھ بھی نہیں لگی ہے. ہاں آپ آ گئے, رکھیے فون, ہاں کیا چاہیے آپ. وقت دو اپنے شوہر, ٹائم دو اپنے شوہر. شوہر کے آنے سے پہلے سارے کام کو نپٹا دو, اس کے لیے وقت نکالو. ورنہ ایک بار شوہر کی نظر سے گر جاؤ گی نا تو یہی شوہر پھر تم کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا. پھر زندگی پر سوائے پچھتانے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تلاش کرو کہ تمہارے شوہر کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے. جو چیز تمہارے شوہر کو اچھی لگے وہ اپناؤ, جو چیز تمہارے شوہر کو بری لگے اس سے پرہیز کرو. اس لیے کہ شوہر کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا رکھا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ بیویاں اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہ مقام شوہر. اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کے لیے تھی.